السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم موجود ہیں ڈونٹ فارگیٹ چینل کے اوپر. ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل بھائی. تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے ویڈیو کا وہ ہے وومن امپاورمنٹ, یعنی کہ عورت کو بااختیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ حال ہی میں عورت مارچ ہوئی تھی جس کی وجہ سے بہت سے ایشو ریز ہوئے, جیسے کہ عورت مارچ پہ اٹھ گیا تھا پریس کے کوئی بے حیائی ہے. تو اس حوالے سے ہم عدیل بھائی سے جانیں گے آج ویڈیو کی جانیں. السلام علیکم عدیل بھائی. عدیل بھائی آپ ذرا بتائیں ویورس کے مائنڈ کو کلیئر کر دیں کہ ان کے بارے میں سوچیں کہ بااختیار کیوں ہونا چاہیے عورت کو. آپ کوشش کریں کہ ریلیجیس پرسپیکٹو سے بھی کریں اور ریلیجیس بھی. تو دیکھیں, پہلے تو آپ اس کا اوریجن دیکھیں کہ وومن امپاورمنٹ یہ لفظ ہی کیوں آیا دنیا کے ذہن میں, یا ابھی اس پہ اتنے سارے کنسرن کیوں ہیں لوگوں کے. اور میڈیا پہ دیکھیں, سوشل میڈیا پہ دیکھیں, پریس میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ہر طرف یہی ہے کہ عورت کو بااختیار کرنا چاہیے, جو کہ میرا اس میں بہت بڑا, یعنی کہ میں اس پہ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ عورت کو جو ہے بااختیار ہونا چاہیے. اب دیکھیں اس کی آپ ہسٹری سے دیکھیں, یعنی کہ ایٹمولوجی یہ جہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے عورت کو بااختیار بنانا. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کا آپ دور دیکھیں, اگر ایک فیمیل یا ایک گرل یا ایک بچی پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا, یا تو ان کو درگور کر دیا جاتا تھا, دفن کر دیا جاتا تھا. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کیا انسانیت میں ایسا ہوتا ہوگا, جو کہ ایک اگر آپ دیکھیں اس کے علاوہ بھی جب سے اسلام سے پہلے کیا تھا, وہ یہی تھا, اگر عورت جیسے پیدا ہوتی ہے تو وہ مرد کو ترجیح دیتے تھے. اس کے علاوہ ایک پولی گیمی بھی ٹرم یوز کی جاتی تھی, یعنی کہ کوئی شادیوں کا تو رواج ہی نہیں تھا, یا کوئی ایسا رسم و رواج یا کسٹم تھا نہیں. تو کیا کرتا تھا, اگر کسی کی ایک سے زیادہ, ایک تو شادی تو تھی نہیں, بیویاں 11 12 13 جتنی بھی ہو سکتی تھی وہ اپنی بیویاں رکھتے تھے. اور ان کے علاوہ اگر کسی لیڈی کا, فیمیل کا کوئی شوہر یا ان کا خاوند کا انتقال ہو جاتا تھا, اس سے اس کا بیٹا جو ہے اس سے شادی کر لیتا تھا. اب ایسے انسانی معاشرے میں تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. تو بالکل اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں آپ, جب سے اسلام آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بااختیار کرنے کے لیے ہر کام کیا. آپ دیکھیں, اگر آپ ایک ایجوکیشن پرسپیکٹو سے دیکھیں, جو لیڈی ہے, جو فیمیل ہے, جو گرل ہے, جو پڑھنا چاہتی ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہے, وہ مردوں کے بعد سب سے زیادہ حدیث نریٹر تھی ان سے, یعنی کہ اگر عورتوں کو بھی دیکھیں وہ سب سے زیادہ حدیث کوٹ ہے ان سے. اس کے علاوہ اگر آپ ایک کاروباری یا بزنس کے اس سے دیکھیں پرسپیکٹو سے, تو وہ دیکھیں آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, عرب جب زمانہ تھا وہ سب سے بڑی تاجر تھی اس وقت عرب کی. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نکاح کیا, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کاروبار کیا. تو اگر آپ اس کو بھی دیکھیں, اور آپ دیکھیں جو جن کو جگر کا ٹکڑا گایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا, وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. تو اسلام نے عورت کو جو بااختیار بنایا, میں سمجھتا ہوں پوری جتنے بھی مذہب ہیں نا اور دیگر بھی, وہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے. اسلام واحد مذہب ہے جو ہر پہلو سے دیکھتا ہے عورت کے رائٹس. اچھا چلے آپ دیکھیں پھر سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے. پہلے اللہ پاک مردوں کو مخاطب کر کے کرتا ہے کہ اگر آپ کسی عورت کو, کسی فیمیل کو, یا آپ کے علاوہ جو جینڈر ہے اس کو دیکھتے ہیں تو نگاہیں نیچی رکھیں آپ, تاکہ آپ کو کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو آپ سے. اور آپ دیکھیں سب سے پہلا جو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے نا انسان, وہ نگاہ سے ہوتا ہے. اگر آپ کی نگاہ جیسی جس چیز پہ بھی پڑتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک فیمیل ہے, وہ آپ کا دوسرا بھی مائنڈ جا سکتا ہے. پھر اللہ پاک نے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں پھر عورتوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر آپ بناؤ سنگار کرتی ہیں تو آپ صرف 3 لوگوں کو دکھائیں گے, کس کو, آپ کے شوہر ہوں, آپ کے والد اور آپ کا بیٹا اور آپ کا بھائی. یہ 4 لوگوں کو اللہ پاک نے کہا, نبی کے وسلم نے کہا. تو اس سے آپ ہر چیز رو سکتے ہیں, یعنی کہ عورتوں کو جو آنر کلنگ کے نام پر چھری سے قتل کیا جا رہا ہے, تیزاب ڈال کر قتل کیا جا رہا ہے, یہ اب انسانی معاشرے میں سوچ سکتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہوگا. تو اسلام میں سمجھتا ہوں ہر پہلو سے عورت کے رائٹس کو سمجھتا ہے. اور آپ دیکھیں ایک بزنس مین کے طور پر بھی, ایک بزنس وومن کے طور پر بھی ایک ایکول رائٹس پرووائڈ کرتا ہے, جو کہ اسلام پرووائڈ کرتا ہے. تو میری نظر میں عورت کو بااختیار ہونا چاہیے, یہ اشد ضرورت ہے سوسائٹی کی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پاکستان جو معاشرہ اس کے اندر عورت کے کیا حقوق ہیں. چلو آپ اس کو ڈیپلی بیان کر دیں اور کوشش کریں کہ اس کا کنکلیوڈ کر دیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو سکے. تو دیکھیں, اور پاکستان میں عورت کا اسٹیٹس ابھی بہترین چل رہا ہے. ابھی ہم سارے رائٹس عورت کو پرووائڈ کر رہے ہیں, کہ ایجوکیشن حوالے سے بھی اب
یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ابھی جو ہماری فیمیل ہیں وہ ایجوکیشن کی طرف آ رہی ہیں, دیگر پلیٹ فارم کی طرف آ رہی ہیں. اب یہ ہماری نیشنل اسمبلی میں بھی دیکھیں آپ, چاہے وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہو, سینٹ کی سیٹ ہو, پروونشل اسمبلی کی سیٹ ہو, عورت کا کوٹا جو ہے وہاں پر وہ مخصوص کیا ہوا انہوں نے, یعنی کہ اس سے عورت ہی انتخاب لڑ سکتی ہے. اور ہمارے جو ابھی موجودہ گورنمنٹ میں ہے اس میں بھی کافی ساری عورتوں کا بہت اچھا رول پلے کر رہی ہیں. وہ سرتاج گل صاحب ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کی منسٹر ہیں, انہوں نے بھی بڑا انیشیٹو اچھا لیا پلاسٹک کی اس پر. تو عورت جو ہے نا ابھی پوری دنیا میں اگر آپ اس کو دیکھیں ایک اوور ویو لیں تو 55% سے زیادہ جو ہماری پاپولیشن ہے وہ لیڈی پر مشتمل ہے. تو آپ کیسے ان کو ڈینائی کر سکتے ہیں, کیسے ان کو سوسائٹی سے ان کو جو ہے اپنی نظر سے اوجھل کر سکتے ہیں. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں عورت کو ہر جو ہے نا معاشرے میں اور ہر ملک میں جو ہے بااختیار ہونا چاہیے اور مرد کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ اور کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے, کیونکہ سوسائٹی کی یہ نیڈ ہے. اس سے عورت امپاورمنٹ بھی ہو جائے گی اور ایک وہ گھر کو بھی دیکھ سکتی ہے. تو اور ایک عورت اگر ایک تعلیمی یافتہ ہے تو وہ یقین کریں وہ گھر کسی یونیورسٹی سے کم نہیں ہے, وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہے. تو عورت کو بالکل امپاورمنٹ ہونا چاہیے, لیکن حد بھی ہونی چاہیے ایک, اگر ان کا کسی چیز سے. خیر یہ بھی ہے کہ حیا جو ہے انسان کے پہننے اوڑھنے سے نہیں آتی, وہ جو دوسرا دیکھ رہا ہے اس کی نظر سے یا اس کی جو وہ سوچ رکھتا ہے اس سے حیا آتی ہے, کپڑوں کے پہننے سے حیا نہیں آتی. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے, براڈلی مائنڈ سے سوچنا پڑے گا, ہمیں اس چیز کو بالکل عورت کو بااختیار کرنا پڑے گا اور سوسائٹی کو ترقی کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بات کہا کہ حیا نظر سے ہوتی ہے, یہ آپ کا بالکل صحیح ہے, مگر ظاہر یہ چیز نیچرلی ہے. اٹریکشن مرد کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی دی ہے, کیونکہ آپ قرآن میں بھی آپ حدیثیں بھی دیکھ رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اگر پہلی نگاہ کسی عورت پہ ڈالتا ہے تو وہ معاف ہے, دوسری ڈالے گا تو وہ گنہگار ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس چیز سے پھر آپ ڈینائی کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ بول رہے ہیں کہ حیا اس کی آنکھوں میں ہونی چاہیے, تو اس کو آپ تھوڑا ڈیپلی بتائیں. بالکل, یہ آپ نے اچھا ریز کیا پوائنٹ کہ انسان جو ہے وہ اگر دیکھتا ہے تو اس کی ذہنیت ہے, ظاہر سی بات ہے, انسان ہے, فیلنگز ہے, وہ جا سکتی ہے. لیکن وہ یہ ذہن میں رکھ لے کہ اگر میں اس کو اگر بری نگاہ سے دیکھ رہا ہوں یا یہ سوچ رہا ہوں یہ کیوں کوئی کام کر رہی ہے یا پڑھنے جا رہی ہے, تو اس کے بھی گھر میں ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ اگر میں کوئی کام یعنی کہ دوسروں کو منع کروں کرنے سے. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے اچھی بات کہی تھی کہ سر جیسے ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے, دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں, وہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم نصیحت دے رہے ہیں یہ دوسروں کے لیے ہے. یہ میرے ذہن میں جو ہے نا بیٹھ گئی یہ بات کہ انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے نے کتنی اچھی بات کہی کہ ذہنیت پہ بالکل ہے, یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا, ورنہ آپ کے بھی گھر میں ماں ہے, بہن ہے, ایک بیٹی ہے, تو آپ کو جو ہے نا اپنی ذہنیت کو رکھنا پڑے گا کنٹرول میں. اگر آپ ایسے ہیں تو آپ دوسرے بھی, اللہ پاک نے نکاح کی سہولت دی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں یہ اجازت ہے, اگر آپ اس طرح سے سوچتے ہیں تو آپ نکاح کر لیں. اجازت ہے اسلام میں, ایک بہترین یعنی کہ مثال ہے. اگر آپ اتنی جذباتی ہیں, کسی کو دیکھ کر آپ کی جو ہے ذہنیت اس طرح ہو جاتی ہے, تو اسلام میں اجازت ہے, آپ نکاح کر لو نا بھائی, کیا ہو گیا آپ کو, یعنی کہ اتنی جذبات میں آنے کی کیا ضرورت ہے. اس کے لیے آپ غلط کمنٹ پاس کر رہے ہو یا غلط نگاہ سے دیکھ کر سوچ رہے ہو اور دوسروں کو بھی اس کو بتا رہے ہو, آپ نکاح کر لو بھائی اگر اتنے جذباتی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ آپ لوگوں کے ویورز کے کلیئر ہو گئے ہوں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں, اور ہمارا جو چینل کا نام بھی ہے ڈونٹ فارگیٹ, تو پلیز ڈونٹ فارگیٹ.